معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ضروری سوال آیا ہے کہ مفتی صاحب، یہ جو جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کے نام پر جلسے جلوس ہو رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ ناظرین اکرام، واقعی آج اصلاح معاشرہ کے نام پر جگہ جگہ جلسے جلوس کانفرنس ہو رہی ہیں۔ میرا سوچنا اس بارے میں یہ ہے کہ فقط رات بھر کا جلسہ کرنا، اصلاح معاشرہ کے نام پر یا دن میں جلسہ کرنا، یہ کوئی قوم کے لیے کارآمد بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاؤں کا ایک تالاب جس میں بہت زیادہ گندگی پڑی ہوئی ہے، اور سارے گاؤں کے لوگ تالاب کے کنارے اکٹھا ہو کر اس تالاب کی گندگی کو صاف کرنے کے بارے میں جلسہ کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لچھے دار باتیں ہوتی ہیں، اسٹیج سجایا جاتا ہے، پنڈال لگایا جاتا ہے، لنگر کرایا جاتا ہے، اور تقریروں کے بعد، جلسہ جلوس کے بعد، لنگر کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جو جلسہ جلوس کرانے والے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا، تالاب کی صفائی کے بارے میں جو جلسہ منعقد کیا گیا بہت کامیاب ہو گیا۔ مقرر اپنا راہ نکل جاتے ہیں، دوبارہ اس گاؤں میں آتے نہیں ہیں۔ اگلے دن جلسے جلوس کے بعد پھر سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مگن ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس سے اس تالاب کی گندگی صاف نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسے جلسے کرنے سے اور خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے کوئی نتائج بھی برآمد نہیں ہوتے ہیں۔ اگر واقعی میں وہ جلسہ جلوس کرانے والے تالاب کو صاف کرنا کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کا واقعی یہ ارادہ تھا کہ تالاب صاف ہو، تو جلسے جلوس کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اگلے دن سے کوشش کرنے لگ جاتے۔ کوئی JCB بلواتا، کوئی بلڈوزر بلواتا، کوئی مزدوروں کو بلواتا، اور اس تالاب کو صاف کرنے کی مہم پر لگ جاتے۔ تب تو واقعی وہ جلسہ بہت کامیاب، کہ جس بارے میں جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی اگلے دن سے ترغیب شروع ہو گئی ہے۔ لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ لوگ صرف زیادہ پبلک، 2-4 گھنٹے جلسہ اچھے چلنے کو کامیابی کا نام دیتے ہیں، حقیقت میں یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ اس سے اصلاح معاشرہ بالکل بھی نہیں ہوگا، اور بلکہ پیسوں کی بربادی ہوگی، وہ الگ ہے۔ تو اگر واقعی میں اصلاح معاشرہ کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد میٹنگ منعقد ہونی چاہیے، کن کن ٹاپکس پر، کن کن مسائل پر عوام میں خرابی ہے اور اس کے لیے کیا کیا نقطے ہو سکتے ہیں اصلاح کے، وہ نوٹ ڈاؤن کیے جانے چاہیے، اور اس کے لیے کارکنندے مقرر کیے جانے چاہیے، اس کے لیے افراد لگائے جانے چاہیے کہ فلاں کا یہ کام رہے گا، فلاں کا یہ کام رہے گا، باقاعدہ رپورٹنگ ہونی چاہیے، اور پوری ترتیب بنا کر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، تو پھر وہ جلسہ جلوس کامیاب ہے۔ ورنہ سوائے پیسے کی بربادی کے اور وقت کی بربادی کے اور واہی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سارے ہی جلسے اصلاح معاشرہ کے نام پر اسی طرح سے ہو رہے ہیں۔ اگلے دن کوئی بھی اس کو عملی جامہ پہنانے کی طرف روا دوا نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کے پاس ایسا پلان نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسا ان کے پاس مہم نہیں ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے واقعی میں اصلاح معاشرہ کی طرف وہ آگے بڑھ جائیں۔ صرف اصلاح معاشرہ کے نام پر فقط تقریر ہوتی ہے، فقط جلسہ سجایا جاتا ہے، جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، لنگر کرائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور اصلاح معاشرہ کے نام پر عمومی طور پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی ہی میں اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اصلاح معاشرہ، ہمارے معاشرے میں کیا کیا خرابیاں ہیں ان کو کیسے دور کی جا سکتی ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور اس کو لکھا جانا چاہیے، اس پر باقاعدہ ٹیم کام کرنا چاہیے، تب جا کے اصلاح معاشرہ ہو پائے گا۔ ورنہ اصلاح معاشرہ کے نام پر اس طرح کے جلسے جلوس منعقد کرنا صرف واہی لوٹنا، اپنا نام چمکانا اور کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔
یہ میری اپنی سوچ ہے، ضروری نہیں کہ آپ میری سوچ سے متفق ہوں، یہ میرا اپنا دیکھنے کا نظریہ، میرا اپنا سوچنے کا نظریہ ہے کہ اگر واقعی میں آپ اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان خرابیوں کو لکھا جانا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں ہیں، جو ہمارے سماج میں ہیں، کہ کیا کیا چیزیں ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان وقت کی بربادی کر رہے ہیں، دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو گٹکا پاؤچز یہ سب کھا کر آج دیکھ رہے ہیں کتنی ساری بیماریاں ہو رہی ہیں، تو ان کو کیسے چھڑایا جائے، کیسے وہ چھوٹیں گے اس سے، وقت کی بربادی کرنے سے کیسے بچیں گے، دین کی طرف کیسے آئیں گے، اس پر جب تک عملی طور پر کام نہیں ہوگا، فقط جلسہ کرانے سے کوئی اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا، میرا ایسا ماننا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔